السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ شہزادہ ہمایوں قدر نہایت ہی خوبصورت، خوب سیرت، بہادر، رحم دل، ہر فن میں ماہر، ماں باپ کی آنکھوں کا نور، بہنوں کے دل کا سرور، چچاؤں کی آنکھوں کا تارا، رعایا کے دل کا سہارا، غرض محل میں، خاندان اور تمام سلطنت میں ہر ایک شہزادے پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا ہر دل عزیز۔ وہ آنکھ کھولتا تو صبح ہوتی، وہ سو جاتا تو رات ہو جاتی۔ شہزادے کی شادی بچپن میں ہی اپنے چچا کی بیٹی شہزادی ماروخ سے طے کر دی گئی تھی۔ شہزادی بھی لاکھوں میں ایک تھی، ایسی حسین کہ مسافر دیکھ لے تو راہ بھول جائے، پھولوں کے قریب سے گزر جائے تو رشک سے ان کا جگر سیاہ ہو جائے، اور چاندنی میں نکل جائے تو چاند شرم سے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اور اب ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دنیا بھر کے ملکوں سے بزاز ایک سے بڑھ کر ایک حسین کپڑے، جوہری قیمتی جواہرات اور کاریگر اپنا ہنر لے کر محل میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ شہزادہ اپنی دلہن کو رونمائی میں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جیسا کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ زیور کپڑے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، شہزادہ کچھ نادر اور نایاب تحفہ چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی تجاویز پیش کی، لیکن شہزادے نے سب رد کر دیں۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ اپنی دلہن کو ایسا باغ تحفے میں دے گا جیسا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جس پر جنت کو بھی رشک ہو۔ دور دور سے ماہر تعمیرات اور باغبان بلائے گئے۔ انہوں نے ایک سے ایک نقشے کھینچ کر شہزادے کی خدمت میں پیش کیے، لیکن شہزادے کو کوئی پسند نہیں آیا۔ اس کے تصور کا باغ کیسا ہوگا، خود اسے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ایک دن محل کے خادموں میں سے ایک نے شہزادے سے کہا، شہزادے صاحب، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ شہزادے کی اجازت پا کر خادم نے کہا، شہزادے صاحب، آپ ہی کی سلطنت میں یہاں سے 5 کوس کے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا حسین باغ دنیا کے کسی کونے میں نہ ہوگا، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ اس پر دیو اور پریوں کا سایہ ہے۔ کوئی اس باغ میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ جس نے باغ بنوایا تھا وہ بھی اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے باغ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی گردن مروڑ دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس باغ کو بنانے والے کاریگر کا پتہ لگا لیں تو آپ شہزادی کے لیے بے نظیر باغ بنوا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کاریگروں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہی باغ حاصل کر لوں گا اور شہزادی کو تحفتاً پیش کر دوں گا۔ خادم خوف سے سفید پڑ گیا۔ نہیں شہزادے صاحب، خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان پوری مملکت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، ڈرو مت، میں دیو پریوں کو نہیں مانتا، لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ خادم ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور، اگر جہاں پناہ کو پتہ چلا کہ باغ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ تو میری گردن اڑا دیں گے، رحم کیجیے۔ شہزادے نے اسے دلاسا دیا، تم بے فکر رہو، تم ہمارے وفادار ملازم ہو، اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، تم بھی کسی سے کچھ نہ کہنا۔ خادم نے التجا کی، صاحب عالم، خطرے میں کودنا عقل کے خلاف ہے، خدا را باز آ جائیے۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، تم ہمیں عقل مت سکھاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی شام شہزادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر بغیر کسی کو بتائے گھوڑا دوڑاتا ہوا باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی حسین سنگ مرمر کی جالی دار اونچی 4 دیواری تھی۔ اس میں بہت بڑا سا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس پر پیتل کی منقش چادر چڑھی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کے عکس سے دروازہ سونے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ دروازے میں بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن ذیلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو قریب ہی ایک درخت سے باندھا
اور کھڑکی سے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کی خوبصورتی نے تو اس کے ہوش ہی چھین لیے۔ ایسا حسین باغ تو اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ جا بجا قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی سیدریاں، چھتریاں اور جھروکے بنے ہوئے تھے۔ نہروں کا جال پھیلا ہوا، فواروں اور آبشاروں سے صاف شفاف پانی گر رہا تھا۔ ایسے ایسے دلکش پھول اور درخت لگے تھے جن پر سے نظر ہٹتی ہی نہ تھی۔ شہزادے کے اپنے محل میں بھی بڑا خوبصورت سا باغ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ملکوں گھوما تھا۔ ہر ملک میں شاہی باغات دیکھے تھے، لیکن ایسا رقص جنت باغ تو اس کے تخیل سے بھی پرے تھا۔ سحرزدہ کی طرح شہزادہ چلا جاتا تھا کہ سامنے بڑی حسین بارادری نظر پڑی۔ اندر مسند بچھی تھی جس پر سبز مخمل کا ایرانی قالین بچھا تھا اور سرخ مخمل کے گاؤ تکیے لگے تھے۔ زربفت اور اطلس کی چھت گیری لگی ہوئی تھی اور بدلے کے پردے مکیش کی ڈوریوں سے بندھے دھیرے دھیرے ہوا میں ہلکولے رہ رہے تھے۔ چھت پر فانوس لٹک رہے تھے۔ کونوں میں سونی چاندی کی بڑی بڑی نقشین سراہیوں میں ٹھنڈا برف سا پانی بھرا تھا۔ سارا ماحول پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ساری تیاری بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی محفل منعقد ہونے والی ہے، لیکن دور دور تک کوئی جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ شہزادہ تھکا ہوا تھا، کئی کوس کا سفر کر کے آیا تھا۔ اوپر سے باغ کا سحر انگیز ماحول، وہ مسند پر لیٹ گیا اور ذرا ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا ہوگا کہ کان میں چوڑیوں کی کھنک اور سریلے کہکہوں کی آواز پڑی۔ ایسا لگا کہ کوئی اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہے۔ شہزادہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف لڑکیوں کا ہجوم تھا، ایک سے ایک خوبصورت اور طرح دار۔ جو لڑکی اس پر جھکی ہوئی تھی وہ شاید ان کی مالکہ تھی، بے حد حسین اور دلکش۔ شہزادے کو اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شہزادے نے خود سے کہا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ لڑکی بولی، خواب تو ہم دیکھ رہے ہیں شہزادے۔ ہماری خلوت کدے میں آپ کہاں سے اور کیسے آ گئے؟ باخدا ہم نے آپ جیسا خوب روح اور وجیح شخص نہیں دیکھا، نہ انسانوں میں اور نہ پرستان میں۔ آپ انسان ہیں یا فرشتہ؟ شہزادے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں پرستان کی شہزادی ہوں اور یہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ آپ کی سلطنت کا یہ باغ مجھے بہت پسند آ گیا تھا، اس لیے اپنے والد شاہ پرستان سے کہہ کر میں نے اپنے لیے مخصوص کروا لیا۔ ایک دیو میرے والد کا غلام ہے، بے حد طاقتور اور ظالم اور ساتھ ہی جادوگر بھی ہے۔ والد نے اس دیو کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس باغ میں میری اور میری سہیلیوں کی حفاظت کرے۔ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں روز رات کو اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ یہاں آتی ہوں اور دیو باغ تک پہنچنے والے ہر راستے کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ شہزادے نے کہا، اسے اتفاق ہی سمجھو کہ میں جس وقت یہاں پہنچا تمہارا وہ دیو موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ باغ تمہیں چھوڑنا ہوگا، میں اسے اپنی ہونے والی دلہن کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ شہزادے، میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں۔ یہ باغ ہی نہیں، اب تو تم بھی مجھے پسند آ گئے ہو۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یاد رکھو، پری زادوں سے ٹکرانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شہزادہ تو پسینے پسینے ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بمشکل تمام اس نے خود پر قابو پایا اور خوشامدانہ انداز میں بولا، میرے اوپر رحم کرو، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور اس سلطنت کا وارث ہوں۔ میرے والدین رو رو کر مر جائیں گے اور میری رعایا بے تاج رہ جائے گی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنی منگیتر کو بہت چاہتا ہوں۔ میں غائب ہوا تو وہ شاید خودکشی ہی کر لے گی۔ اتنے لوگوں کا خون ناحق تمہاری گردن پر ہوگا۔ پری زاد نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولی، میں صرف اتنا رحم کر سکتی ہوں کہ تمہیں اس شرط پر چھوڑ دوں کہ روز رات کو تمہیں یہاں میری محفل میں شریک ہونا پڑے گا۔ دن تم شوق سے اپنے محل میں گزار سکتے ہو۔ شہزادہ بڑا چکرایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اے پریوں کی شہزادی، اگلے ہفتے میری شادی ہے،
میں اپنی دلہن کو کیا جواب دوں گا؟ پری زاد نے جواب دیا، یہ سب میں نہیں جانتی، یوں بھی میں ایسا سحر پھونکوں گی کہ تم اپنی دلہن کو دیکھ ہی نہ سکو گے۔ اگر دیکھنے کی کوشش کی تو اندھے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری دلہن نے تمہیں ہاتھ لگایا تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ ہر رات 12 بجے پریوں کا ڈولہ تمہارے محل کی چھت پر اترے گا اور تمہیں یہاں لے آئے گا۔ اگر تم خود سے نہیں آئے تو زبردستی اٹھوا لیے جاؤ گے۔ یہ لو، یہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ جیسے ہی ڈولہ محل کی چھت پر اترے گا، انگوٹھی کے نگینے سے سرخ شعاعیں پھوٹنے لگیں گی۔ یہ اشارہ ہوگا کہ تم فوراً چھت پر پہنچ جاؤ، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو نتیجے کے خود تم ذمہ دار ہوگے۔ میں بہت رحم دل ہوں، اس لیے یہ رعایت کر رہی ہوں۔ چاہتی تو زندگی بھر تمہیں اپنی قید میں رکھ سکتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ پری زاد شہزادی ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ سازوں کے بجنے اور گھنگروؤں کے چھنکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کنیزوں نے رقص و موسیقی کی محفل آراستہ کر دی تھی، اور خواصائیں خوشبودار، خوش رنگ اور ذائقے دار شربت کے جام لیے حاضر تھیں۔ شہزادہ ہمایوں قدر عجب مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی تھی، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی پری زادیوں کا کہنا مان لے اور صبح صبح محل میں پہنچ کر غور کرے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ صبح کے قریب محفل برخاست ہوئی، پریاں اپنے اپنے ڈولوں میں بیٹھ کر رخصت ہونے لگیں، تو پریوں کی شہزادی نے شہزادے کو اپنے ڈولے میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اس وقت تم زمینی راستے سے باغ سے باہر نہیں نکل سکو گے، وہ دیو تمہیں ہلاک کر دے گا۔ میں تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار دوں گی۔ شہزادے نے کہا، لیکن میرا گھوڑا باغ کے باہر بندھا ہوا ہے۔ پری زاد نے بتایا، اسے کل رات دیو کے واپس آنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، وہ محل میں پہنچ چکا ہوگا۔ اپنے محل واپس پہنچ کر شہزادہ عجیب ادھیڑ بن میں رہا۔ اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ خود ہی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دیو پریاں سب خرافات ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محل میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ محل سرا کے اندر بہن اور باہر دوست احباب ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن شہزادہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اسی گم و گو میں رات ہو گئی۔ ٹھیک 12 بجے انگوٹھی کے نگینے سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ پہلے تو سوچا نہ جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ جس گھر میں شادی رچی ہوئی ہو وہاں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ چپ چاپ اپنے حجرے سے نکلا اور چھت پر آ گیا۔ ڈولہ منتظر تھا جو اسے اڑا کر باغ بھی لے آیا۔ پری زادی نے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا۔ ناچ رنگ کی محفل جمی۔ شہزادے نے لاکھ سمجھانا چاہا، لیکن پری زادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح صادق شہزادے کو واپس محل پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور شادی کی شام آ گئی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوب خوب رسمیں اور چونچلے ہوئے، بہنوں نے نیگ لیے، ملازموں نے انعام لیے، خدا خدا کر کے جان چھوٹی۔ شہزادے نے حجرۂ عروسی میں قدم ہی رکھا تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ چمکنے لگا۔ شہزادے نے ایک نظر شاہی عروسی لباس میں لپٹی ہوئی دلہن پر ڈالی اور سرد آہ بھر کر حجرے سے نکل گیا۔ پری زادی نے حسب معمول کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ خوش آمدید شہزادے، شادی مبارک۔ کیا خاک مبارک ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب مبارکباد دے رہی ہو۔ شکریہ ادا کیجیے شہزادے کہ آپ اپنے محل میں رہ رہے ہیں، ورنہ میری قید میں پڑے ہوتے۔ بقول آپ کی دلہن نے خودکشی کر لی ہوتی اور رعایا یتیم ہو گئی ہوتی۔ کیا شکر کروں، میری محبوب بیوی چند گھنٹوں پہلے بیاہی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں یہاں تمہاری محفل میں بیٹھا تمہارا دل بہلانے کا سامان فراہم کر رہا ہوں۔ اگر اپنی آنکھیں اور اپنی دلہن کی جان عزیز ہے تو اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ دن گزرنے لگے۔ شہزادہ دن کا زیادہ حصہ محل سرا کے باہر گزارتا، دربار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا یا ادھر ادھر گھومتا۔ ڈرتا تھا کہ محل سرا میں جائے گا تو کہیں دلہن پر نظر نہ پڑ جائے۔ شام کو تھوڑے وقت کے لیے
حجرے میں جاتا تو آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا۔ محل میں لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی تھیں۔ شہزادی ماہ رخ نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھیں۔ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ شام کو شہزادہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ ماہ رخ نے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، شہزادے۔ شہزادہ بے اختیار چلا اٹھا، مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ماہ رخ نے کہا، شہزادے مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہی نہیں، آپ کی غمخوار بھی ہوں، ہم بچپن کے دوست ہیں، خدا را مجھے بتائیے کیا یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ شہزادے نے مجبوراً سارا قصہ ماہ رخ کو کہہ سنایا اور بولا، مجھے تمہاری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں اپنی آنکھیں بھی نہیں کھونا چاہتا۔ شاید کبھی اللہ ہم پر رحم کرے، میں اس جنجال سے نکل سکوں اور تمہیں پھر سے دیکھ سکوں۔ ماہ رخ نے کہا، آپ کو پہلے ہی یہ سب باتیں بتا دینا چاہیے تھی، آپ کی آنکھیں بھی مجھے بہت عزیز ہیں، میں خود آپ کے سامنے چہرہ نہ کھولتی اور محل کی خواتین کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملتا۔ آپ مطمئن رہیے، میں اللہ سے دعا کروں گی، وہ ہماری ضرور سنے گا اور آپ کو اس جنجال سے نکالے گا۔ ماہ رخ نے تو شہزادے کی مجبوری سمجھ لی، لیکن محل کی دوسری عورتوں کو وہ کیا سمجھاتی؟ شہزادے کی بہن اور خود اس کی بہنیں طرح طرح سے بھید لینے کی فکر میں لگی رہتیں اور ماہ رخ کو اکساتی رہتیں۔ شام کو جب شہزادہ حجرے میں آیا تو ماہ رخ نے کہا، اے چچا کے لال، یہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا، کون؟ ماہ رخ نے کہا، میری بہنیں اور آپ کی بہنیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ماہ رخ نے جواب دیا، کہتی ہیں کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا اپنی دلہن کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہے، تمہارے دلہا تو تمہیں کہیں نہیں لے کر گئے۔ شہزادے نے اگلے ہی دن گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور ماہ رخ کو لے کر جنگل میں بنے اپنے شکار محل میں لے آیا۔ بڑے سے گھونگھٹ میں لپٹی ماہ رخ وہاں بھی شہزادے سے دور دور ہی رہی۔ جب محل واپس آئے تو کنیزوں نے سارا ماجرا بہنوں کے گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اگلے دن شہزادہ حجرے میں آیا۔ ماہ رخ بولی، شہزادے وہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا، اب کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ آپ تو بہت اچھے مصور ہیں، میں آپ سے کہہ کر اپنی تصویر بنواؤں۔ شہزادے نے فوراً کہا، اپنی کوئی تصویر کپڑے میں لپیٹ کر دے دو، میں اپنے خاص مصور سے تمہاری تصویر بنوا دوں گا اور تم کہہ دینا کہ میں نے بنائی ہے۔ ماہ رخ نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر شہزادی ماہ رخ کی نہایت خوبصورت قدآدم تصویر بن گئی اور بہنوں کے منہ وقتی طور پر بند ہو گئے۔ ادھر پرستان کے بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ ایک آدم ذات شہزادی کی محفلوں میں پابندی سے دیکھا جاتا ہے۔ بادشاہ نے غلام دیو سے باز پرس کی کہ ہم نے ہندوستان کے اس باغ کی اور شہزادی کی حفاظت تمہارے سپرد کی تھی، پھر یہ آدم ذات وہاں کیسے پہنچا؟ غصے سے کھولتا ہوا دیو باغ کی طرف چلا تو دل میں ٹھان لی کہ اس آدم ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ پری زادی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کے والد اور دیو کو شہزادے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس نے معمول کے مطابق ڈولا بھیج کر شہزادے کو بلا لیا۔ ادھر محفل رقص و سرور جمی، ادھر دیو ننگی تلوار لیے موجود ہوا۔ غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ خوف سے کانپتی پریاں گرتی پڑتی اپنے اپنے ڈولوں میں بیٹھ کر بھاگی۔ دیو نے شہزادے پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ پری زادی بیچ میں آ گئی۔ اے غلام، اپنی اوقات میں رہ، اس کی جان بخشی کر، یہ بے قصور ہے، اسے تو ہم اپنی دلچسپی کے لیے زبردستی اٹھوا لیا کرتے تھے۔ دیو حالانکہ پری زادی سے بھی ناراض تھا، لیکن اس سے ڈرتا بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ زمینی راستے سے نہیں آیا اور ہوا میں اڑنا انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے شہزادے کا زیادہ قصور معلوم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ دینا بھی عزت کے خلاف تھا۔ وہ شہزادے کو لے گیا اور ایسی کال کوٹری میں ڈال دیا کہ جس کی چابی وہ خود اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ باغ ویران ہو گیا، پری زادی کی سیر پر پابندی لگ گئی اور شہزادہ قید ہو گیا۔ محل میں شہزادے کی گمشدگی سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف ہر کارے دوڑائے گئے،
خبر دینے والے کو بڑے سے بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ماں کی آنکھ سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ باپ آزردہ، بہنیں غم زدہ، اور ماں رخ کی تو حالت ہی دگرگوں تھی۔ ماں رخ کو اندازہ تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں یقیناً اسی پری زادی کا ہاتھ ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ ایک دن رات کو بھیس بدل کر محل سے نکلی اور سوار ہو کر اس باغ کی طرف چلی جس کا پتہ شہزادے ہمایوں قدر نے دیا تھا۔ باغ اجڑا پڑا تھا، پھول مرجھا گئے تھے، فوارے خاموش تھے، نہریں خشک ہو چکی تھیں اور بارادری میں دھول اڑ رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ مسند کے قریب شہزادے کا ایک جوتا پڑا ملا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ شہزادہ یہیں سے غائب ہوا ہے اور وہ پری زادی ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آگے کی راہیں بند تھیں۔ کہاں جائے، کدھر تلاش کرے؟ پرستان کا ذکر صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، نہ اس کا کوئی وجود کا یقین تھا، نہ جگہ کا تعین تھا۔ خیر، ماں رخ واپس محل میں آ گئی۔ رو رو کر اللہ کے آگے جھولی پہلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری ساری رات جاگتی اور دعا کرتی۔ ایک رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اس کی خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شہزادی ماں رخ حیران کہ رات کے پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سیاہ چادر اوڑھے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے بعجلت کہا، مجھے اندر بلا لیں، میں آپ کو شہزادہ ہمایوں کی خبر دینے آئی ہوں۔ ماں رخ نے فوراً اسے راستہ دیا۔ لڑکی نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چادر اتاری تو ماں رخ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے کندھوں پر سنہری پنکھ لگے تھے۔ لڑکی نے کہا، بہن، میں پرستان کی شہزادی ہوں۔ تمہاری شوہر کو غائب کرنے میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن قصوروار میں بھی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ آدم ذات اور پری ذات کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں اپنا گناہ مانتے ہوئے تمہاری مدد کرنے کے لیے چھپ کر آئی ہوں، کیونکہ میرے والد نے میرے محل سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ شہزادی ماں رخ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ اس پری ذات کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو پرخار کر دیا ہے، لیکن پھر دل نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے، کیونکہ شہزادے کی بازیابی کی یہی آخری امید ہے۔ ماں رخ نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ایک نئی دلہن سے اس کا سہاگ چھین لیا، لیکن اگر تم میرا شہزادہ مجھے لٹا دو تو میں وہ سب کچھ معاف کر کے تمہیں سچے دل سے اپنی بہن تسلیم کر لوں گی۔ پری ذات بولی کہ جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہزادی کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ایک دیو کی قید میں ہے جو ظالم بھی ہے اور جادوگر بھی۔ قید خانے کی چابی اس کی جیب میں رہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس کی جان ایک پرندے میں ہے۔ اس پرندے کا پنجرا ایک کنویں میں لٹک رہا ہے اور اس کنویں سے 7 منزل تک 7 بہت ہی جنگجو پریوں کا پہرا ہے۔ ہر منزل پر ایک پری نگران رہتی ہے۔ انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری خاطر اور اپنے گناہ کی پاداش کی خاطر ایک بڑی جوخم بھری ترکیب نکالی ہے۔ ان 7 پریوں کے پاس 7 بے حد قیمتی زیور ہیں جو شاہ پرستان نے بہادری کے انعام کے طور پر انہیں دیے تھے۔ ایک 9 لکھا ہار، ایک نیلم کی پازیب کا جوڑا، ایک زمرد کا کنگن، ہیرے کے بازو بند، یاقوت کے جھمکے، پکھراج کا گلو بند اور ایک سچے موتیوں کا 7 لڑا ہار۔ یہ زیور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ انہیں وہ ایک ایسے صندوق میں رکھتی ہیں جو جادو کا ہے۔ جب وہ 7 اس پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑھتی ہیں تو وہ کھلتا ہے، اور 7 ہاتھ رکھ کر بند کرتی ہیں تو وہ بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف اسے میں کھول سکتی ہوں، کیونکہ میں شہزادی ہوں، اور کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تمہاری خاطر میں نے وہ 7 زیور چرا لیے ہیں، لیکن ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تم یہ زیور اپنے پاس رکھو۔ کل رات تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی اور پہلی منزل پر اتار دوں گی۔ پھر جا کر اس صندوقچے پر کسی سے ہاتھ رکھواؤں گی۔ پریوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔
جیسے ہی پہلی پری تمہاری طرف بڑھے ایک زیور اس کی طرف پھینک دینا، وہ ساتوں اپنا زیور واپس رکھنے جائیں گی۔ اتنے میں تم ایک منزل پار کر لینا، جب تک وہ ساتوں واپس آئیں گی تم دوسری منزل پر ہوگی، پھر دوسرا زیور اچھال دینا۔ اس طرح تم کنویں تک پہنچ جاؤ گی۔ کنویں میں اتر کر اس پرندے کی گردن مروڑ دینا، میرا ظالم غلام دیو ختم ہو جائے گا۔ پھر تو وہ پریاں ہی تمہیں قید خانے تک لے جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کے زیور واپس کر دیے ہوں گے۔ شہزادی ماہ رخ کو ساری بات سمجھا کر اگلے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے پری ذات جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ماہ رخ نے ساری رات امید اور نا امیدی، خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی اور ماہ رخ نے کنیزوں کا جیسا لباس پہنا، ایک جھولے میں وہ ساتوں زیورات رکھے اور پری ذات کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پری ذات نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماہ رخ کو اپنے ڈولے میں بٹھا کر پرستان اور کنویں کے قریب کی پہلی منزل پر اتار دیا۔ ماہ رخ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا دیر میں ہی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ ہی پریوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دینے لگی۔ 7 نہایت بدصورت اور قوی ہیکل پریاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ماہ رخ نے جلدی سے جھولے میں ہاتھ ڈال کر گلوبند نکالا اور پریوں کی طرف اچھال دیا۔ ساتوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا کا ورد کرتے ہوئے گلوبند لے کر مخالف سمت چلی گئیں۔ ماہ رخ پوری قوت سے دوڑی، جب تک وہ دوسری منزل تک پہنچی پریاں گلوبند رکھ کر واپس آ گئی تھیں۔ ماہ رخ نے اب کے 7 لڑا ہار پھینک دیا۔ وہ ساتوں اسے لے کر گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا رٹتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ غرض اس طرح ایک ایک کر کے ساتوں زیور پھینکتے ہوئے ماہ رخ کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں قدم رکھا، دیو جاگ گیا اور چنگھاڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھا۔ ماہ رخ نے باجرت چڑیا کو باہر نکالا۔ اتنے میں دیو بالکل قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ ماہ رخ نے چڑیا کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں، ادھر دیو کی بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہ زمین پر پڑا ہوا غصے اور درد سے اس طرح چلا رہا تھا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں آگ لگ جاتی، ماہ رخ نے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دیو جان بحق ہو گیا۔ ماہ رخ نے دوڑ کر اس کی جیب سے قید خانے کی چابی نکال لی۔ وہ ساتوں پریاں دیو کے مرنے سے بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، ذرا ذرا سی غلطی پر انہیں کڑی سزائیں دیتا تھا۔ نیز وہ اپنے زیورات کی بازیابی سے بھی بہت مسرور تھیں۔ وہ ماہ رخ کو قید خانے تک لے گئیں۔ ماہ رخ نے تالا کھول کر شہزادے کو باہر نکالا۔ شہزادہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بال بڑے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ روپ مرجھایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا، ننگے پاؤں۔ شہزادہ ہمایوں قدر پہچانا ہی نہ جاتا تھا۔ ماہ رخ نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ اسی وقت پری ذات بھی وہاں آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے اپنی بھول کی معافی مانگی، لیکن ماہ رخ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم سچ مچ میری بہن ہو۔ آج اگر تم مدد نہ کرتی تو میں کبھی اپنے شہزادے کو حاصل نہ کر پاتی۔ پری زادی نے کہا، تمہارا شہزادہ تمہیں مبارک ہو بہن۔ ماہ رخ، میں بھی ایک عورت ہوں، پری ہوں تو کیا ہوا، اپنے سینے میں عورت کا دل رکھتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ محبت خود غرضی کا نہیں بلکہ ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ اب تم اپنے ملک جاؤ، میرا خاص ڈولا تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار کر آئے گا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئے اور اپنے محل واپس پہنچ گئے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں سارے شہر میں چراغاں کروایا گیا۔ خزانے کا منہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر محل پر اور پوری سلطنت پر اپنے پنکھ پھیلا لیے۔ شہزادہ ہمایوں قدر نے اس باغ کو پھر سے سجا سنوار کر اپنی چہیتی اور بہادر ملکہ ماہ رخ کو رونمائی میں توفتاً پیش کیا۔